سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا وسیع الکرم۔ اللہ رب العالمین جل شانہ کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محترم سامعین و حاضرین برادران اسلام بحمدہ تعالی ہماری آج کی ماہانہ درس قرآن و حدیث کی اس نشست میں ہم حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ بحمدہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل و کرم توفیق و عنایت سے اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے اس مبارک مہینے کی سعادتیں اور برکتیں اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یقیناً اہل ایمان اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت حضور کے میلاد پاک کے اس مبارک مہینے میں خوشی فرح اور شادمانی اور مسرت سے معمور ہوتے ہیں، کیونکہ یہ حضور کی آمد کا مہینہ ہے، حضور کے میلاد کا مہینہ ہے، اور بحمدہ تعالی اہل سنت و جماعت جہاں کہیں موجود ہیں اس مبارک مہینے میں بالخصوص اپنی محبت کا، عقیدت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اپنے عشق کا اظہار محافل میلاد کروا کے حضور کی آمد کی خوشی میں جلوس ریلیاں منعقد کر کے پرچم ابیزاں کر کے جھنڈے لہرا کے اپنے گھروں پہ اپنی دکانوں مکانوں پہ چراغاں کر کے روشنی اور لائٹنگ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کے نعرے مار کے حضور کی نعتیں پڑھ کے اس محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت کا یہ معمول، اس کی اصل قرآن مجید احادیث مبارکہ
صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے معمولات اور امت کے اسلاف سے ان کی تعلیمات سے یہ بحمد تعالیٰ ثابت ہے، اور حضور کی محبت اور حضور کے عشق کا تقاضا بھی ہے کہ ایک حضور کا محب اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے موقع پر خوشی کا اظہار کرے۔ یقیناً یہ تمام اعمال اللہ رب العزت کی خوشنودی اور رضا کا باعث ہیں۔ پہلے یہ تمہیداً بات اپنے ذہن نشین کر لیں کہ ہمارے عقیدے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر، حضور کے میلاد کا ذکر، آقا کریم علیہ السلام کے بچپن اور جوانی کا ذکر، حضور کے آباء و اجداد کا ذکر، جدات و امہات کا ذکر، خاندان اور قبیلے کا ذکر، حضور کی سیرت کا ذکر، حضور کی صورت کا ذکر، نبوت مصطفیٰ، رسالت مصطفیٰ کا ذکر، اس ذکر کو ہم ذکر میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور جس محفل کے اندر یہ ذکر چھڑ جائے، یہ ذکر کیا جائے، اس محفل کو ہم محفل میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ وہ محفل چاہے دکان پہ ہو یا مکان پہ، گھر میں ہو یا بازار میں، وہ محفل جہاں کہیں بھی ہو، جہاں حضور کے میلاد کا ذکر ہو، حضور کی آمد کا ذکر ہو، وہ محفل میلاد مصطفیٰ اس کو ہم کہتے ہیں۔ چاہے وہ باقی 11 مہینوں میں ہو یا ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہو، یکم تاریخ کو ہو یا 12 ربیع الاول کو ہو، یا 12 کے بعد کسی دن بھی یہ محفل منعقد کی جائے تو ہمارے نظریے کے مطابق ہم اس کو محفل میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اب جب ہم میلاد مصطفیٰ کے موقع پر محافل، جلوس، جلسے، ریلیاں اور حضور کی آمد پر عظمت مصطفیٰ کے نعرے مارتے ہیں تو ایک طبقہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور وہ سب سے پہلے جو فتویٰ داغتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو کام ہے آپ نے بدعت شروع کر لی ہے، یہ تو عمل بدعت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے ہے، تو بات بات پہ بدعت کا فتویٰ لگائیں گے، بات بات پہ بدعت کی رٹ لگائیں گے۔ تو اس موقع پر مسئلہ بدعت کو سمجھنا ضروری ہے کہ بدعت ہے کیا، بدعت کا صحیح مفہوم کیا ہے، اور بدعت کا اطلاق کن کن چیزوں پر ہوتا ہے۔ اب ہمارا اہل سنت کا اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ سے یہ طریقہ ہے کہ ہم مسئلے کے اوپر آنے والی جتنی روایات اور جتنے دلائل ہیں ایک مسئلے کے متعلقہ، ہم ان تمام کو دیکھتے ہیں، پھر مطلق کو مقید کے ساتھ، مقید کو مطلق کے ساتھ ملا کر، خاص کو عام کے ساتھ ملا کر، اس کے بعد اس کا رزلٹ اور جو نتیجہ نکلتا اس کو دیکھتے ہیں۔ لیکن جتنے گمراہ ٹولے اور فرقے آپ کو نظر آئیں گے، ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کی بات کو لے لیتے ہیں اور باقی جو چیزیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ہم بدعت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو بدعت سے متعلقہ چند روایات ایسی آتی ہیں جن روایات کو جب ہم مطلق و مقید کے ساتھ اور عام کو مخصص کے ساتھ ملا کر اس کا رزلٹ نکالتے ہیں تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہی آشکار ہوتا ہے، اور جو اہل سنت کے معمولات کے اوپر بدعت کے فتوے لگا کے رٹ لگاتے ہیں ان کا نظریہ باطل اور مردود قرار پاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ بنیادی طور پر تمہیداً یہ بات سمجھ لیں کہ حلال اور حرام، جو چیزیں حرام ہیں ان کا ذکر قرآن اور حدیث میں بیان کر دیا گیا، حلال کون سی چیزیں ہیں ان کا ذکر کر دیا گیا۔ اب اس کے درمیان ایک کیٹیگری وہ ہے جس کو مباح کہا جاتا ہے۔ مباح کا مطلب ہے کہ اس کا کرنا نہ کرنا برابر ہے، کر لیں تو تب بھی درست، نہ کریں تو تب بھی درست۔ تو یہ قانون اور اصول ائمہ دین نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ الاصل فی الاشیاء اباحۃ، اشیاء کے اندر اصل اباحت ہے،
یعنی ہر چیز اپنی اصل کے اعتبار سے مباح ہے جب تک کہ اس کی حرمت کے اوپر شریعت کی طرف سے دلیل اور شریعت کی طرف سے کوئی جو ہے وہ ثبوت پیش نہ کیا جائے. کوئی بندہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام اور ناجائز قرار نہیں دے سکتا. اس کے لیے ثبوت کی ضرورت ہے, دلیل کی ضرورت ہے. جیسے آپ سمجھئے سنن ابی داؤد میں 4714 نمبر حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ, ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے. وَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ كَمَا قَالَ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اب اس کے بعد اس کے ماں باپ اس کو چاہے یہودی بنا دیں, عیسائی بنا دیں یا مجوسی بنا دیں, بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے. جس طرح یہ حدیث ہے, اب اسی طریقے سے یہ سمجھیں کہ ہر چیز اپنی اصل پر مباح ہے. حرام کس کو کہیں گے؟ جس کی حرمت کے اوپر شرعی دلیل قائم ہو جائے, کتاب اللہ سے یا سنت رسول سے. اس پر قرآن مجید کی آیہ مبارکہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 101 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے ایمان والو, ان اشیاء کے بارے میں, چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں برا لگے. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنِ, اور قرآن کے نازل ہوتے وقت اگر تم ان کے بارے میں سوال کرو گے تُبْدَ لَكُمْ, تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی. عَفَا اللَّهُ عَنْهَا, اللہ نے اس سے درگزر کیا. وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ, اور اللہ بخشنے والا حلم والا ہے. یعنی جب قرآن نازل ہو رہا ہو تو تم چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. جب تک قرآن کا حکم نہیں آ جاتا وہ چیز تمہارے لیے جائز ہے, تمہارے لیے مباح ہے, اس سے اللہ نے درگزر کیا ہے. اگر تم سوال کرو گے, تمہارے سوال کرنے پر اس کا حکم ظاہر کر دیا جائے, یعنی پہلے وہ جائز تھی اور اب تمہارے سوال کرنے پر اس کو حرام کر دیا جائے, تو پھر تمہیں اس کا جو ہے وہ برا لگے گا, یعنی تمہاری طبیعت پر وہ ناگوار گزرے گا. اور اللہ رب العزت نے تم سے وہ درگزر فرمایا ہے, لہذا ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو. اس آیت کے سیاق و سباق اور مفہوم سے اور اس کے ساتھ صحیح بخاری کی ایک حدیث ملا لیں. 7289 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آ کے بعض چیزوں کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے, اور سوال کرنے سے پہلے وہ چیز حرام نہیں ہوئی تھی. کسی صحابی کے سوال کرنے سے وہ چیز حرام ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا ان اعظم المسلمین فی المسلمین جرما من سأل عن شیء لم يحرم علی المسلمین فحرم علیہم من اجل مسألته. فرمایا مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم اور سب سے بڑا وہ گناہگار وہ ہے کہ جس کے سوال کرنے پر وہ چیز حرام کر دی گئی اس سے پہلے کہ وہ چیز حرام نہیں کی گئی تھی, اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ چیز حرام کر دی گئی. صحیح بخاری کی اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ جب تک اللہ کی طرف سے اور شریعت کی طرف سے کوئی چیز حرام نہ کی جائے اس وقت تک وہ چیز حرام. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کسی چیز کے حرام ناجائز قرار دینے کے لیے دلیل شرعی کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ دلیل شرعی کی ضرورت ہے. اور دلیل کون دے گا؟ دلیل دے گا وہ جو کسی چیز کو حرام قرار دے رہا ہے. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ تم میلاد کی محفل سجاتے ہو تو یہ تو حرام ہے, یہ تم جلوس نکالتے ہو یہ حرام ہے, تم پرچم آویزہ کرتے ہو, نعرے مارتے ہو, یہ معاملات کرتے ہو, یہ تو حرام ہے, یہ گناہ ہے, یہ ناجائز ہے. تو جامع ترمذی کی 1341 نمبر حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعی علیہ. جو بندہ کسی بات کا دعویٰ کرتا ہے دلیل دینا اس کے ذمہ ہوتا ہے,
ہاں جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا اس پر بینہ، اس پر یمین ہوتی ہے، اس نے جو ہے وہ قسم کھانی ہوتی ہے، دلیل اس نے دینی ہوتی ہے جو دعویٰ کرتا ہے۔ دلیل کون دیتا ہے؟ دعویٰ۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم میلاد شریف کے موقع پر یہ معمولات کرتے ہیں تو فوراً جٹ سے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ بدعت ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ تو جو حرام کہہ رہا ہے ہم اس سے پہلے مطالبہ کریں گے، کیونکہ حرمت کا فتویٰ وہ لگا رہا ہے۔ الاصل فی الاشیاء اباحۃ، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 101 اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7289 سے ثابت ہوا کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے، ہر چیز اپنی اصل پر اباحت پر ہے، جب تک اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کسی چیز کو حرام نہیں کر دیا جاتا، کسی کے کہنے سے چیز حرام ہے۔ اب ایک بندہ اٹھ کے کہہ رہا ہے یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ منع ہے، تو دلیل وہ دے گا اور مطالبہ بھی اس سے کیا جائے گا۔ جب ہم بات کریں گے میلاد النبی کی، میلاد شریف کے جلسے کی، جلوس کی اور دیگر جتنے معمولات ہیں، تو اس مسئلہ کے اندر جو ہمارا اہل سنت و جماعت کا موقف ہے اس کو سمجھیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ میلاد شریف کے اندر جتنے معمولات ہم کرتے ہیں، میلاد کی محفل ہو، میلاد کا جلسہ جلوس ہو، یہ مرتبہ اطلاق میں سنت ہے اور مرتبہ فردیت میں مستحب ہے۔ مرتبہ اطلاق کا مطلب جب ہم مطلقاً میلاد کے ذکر کی بات کریں گے، آمد مصطفیٰ کے ذکر کی بات کریں گے، حضور کی آمد کے ذکر کرنے کا ہم تذکرہ کریں گے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ذکر کرنا رسول اللہ کی سنت ہے، حضور کی۔ لیکن ایک حیات قضائیہ کے ساتھ پوری محفل منعقد کرنا، پھر جس طرح ہماری روٹین ہے، تلاوت، پھر نعت، پھر اس کے بعد ذکر و بیان، پھر درود و سلام، پھر لنگر کی تقسیم اور پھر دیگر جو اہل سنت کے معمولات ہیں، اس کو اگر ہم مرتبہ فردیت میں دیکھتے ہیں تو یہ مستحب عمل ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے مستحب کا۔ اب ہمارے مخالفین جو فتویٰ لگاتے ہیں وہ کبھی حرام کہہ جاتے ہیں، کبھی بدعت اور نعوذ باللہ شرک تک کہہ جاتے ہیں، تو جو اتنا بڑا فتویٰ لگا رہا ہے دلیل کا مطالبہ ہم اس سے کریں گے۔ ہم اس سے پوچھیں گے کہ کس دلیل شرعی کی روشنی میں، قرآن و سنت کی کس آیت اور حدیث کی روشنی میں آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ حرام ہے۔ ہم تو مستحب کا دعویٰ کرتے ہیں، اور مستحب یہ اوامر شرعی کا سب سے آخری درجہ ہے۔ سب سے پہلا درجہ فرض کا، فرض کے بعد واجب، واجب کے بعد سنت موقدہ، پھر سنت غیر موقدہ، پھر آخر میں 5واں درجہ آتا ہے مستحب کا۔ اب دیکھیے ذرا، یہ 5 درجات اور مراتب ہیں۔ جب ہم یہ کہیں گے کہ بھئی یہ عمل کرنا فرض ہے، توجہ کریں ذرا، یہ عمل کرنا فرض ہے، تو چونکہ اوامر میں سے سب سے بڑا درجہ فرض کا ہے، تو اس کے لیے اس درجے کی دلیل کی ضرورت ہے۔ آپ نے یہ پورا ہمارا اہل سنت کا کانسیپٹ اور تصور سمجھنا ہے۔ اہل سنت کے معمولات، میلاد النبی ہو یا دیگر تمام معمولات ہوں، ان کو ہم اسی زاویے اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم مستحب کا دعویٰ کریں گے، فرض کا دعویٰ کریں گے، تو فرض کے درجے کی دلیل دینے کے ہم پابند ہوں گے اور مخالف ہم سے اسی درجے کی دلیل مانگے گا۔ اور جب ہم سب سے نچلے والا درجہ مستحب کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو ہم اسی مستحب کے درجے کی دلیل دینے کے پابند ہیں اور مخالف ہم سے اسی درجے کی دلیل کی ڈیمانڈ اور مطالبہ کرے گا۔ یہ نہیں کہ ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ مستحب ہے اور وہ کہے کہ دلیل وہ دیں جو فرض کے درجے کی ہے۔ پر جب ہم نے فرض کہا ہی نہیں، جب ہم نے واجب کہا ہی نہیں، تو ہم فرض اور واجب کے درجے کی دلیل دینے کے پابند، ہم پابند ہیں مستحب کے درجے کی دلیل دینے کے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مستحب کے درجے کے لیے کس لیول کی دلیل کی ضرورت ہے؟ تو مستحب کے لیے تو ایک ضعیف حدیث بھی مل جائے، حدیث ہو اور وہ بھی ضعیف ہو، تو ضعیف حدیث سے بھی کسی عمل کا، کسی کام کا مستحب ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ 2 درجن محدثین کے حوالہ جات پہ ہم دیتا علیہ السلام پیش کر سکتا ہوں۔ ایک حوالہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاذکار کے صفحہ 16 سے پیش کرتا ہوں۔ امام نووی فرماتے ہیں یجوز
وَيُسْتَحَبُّ الْعَمَلُ فِي الْفَضَائِلِ وَالتَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ مَا لَمْ يَكُنْ مَوْضُوعًا وَأَمَّا الْأَحْكَامُ كَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ فَلَا يُعْمَلُ إِلَّا بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أو الْحَسَنِ۔ امام فرماتے ہیں، محدث نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب معاملہ آئے فضائل اعمال کا، ترغیب و ترہیب کا، زہد، اخلاق، قصص، رقائق کا، یہ ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ محدثین نے لکھی ہیں، جب معاملہ اس درجے کا ہو، کسی چیز کے مستحب کے درجے کا ہو، تو کہتے ہیں کہ وہاں ضعیف حدیث بھی آ جائے تو ضعیف حدیث پر عمل کرنا جائز اور مستحب ہوتا ہے۔ یجوز و یستحب العمل فی الفضائل والترغیب والترہیب، فرماتے ہیں ترغیب و ترہیب اور فضائل میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا جائز اور مستحب ہے۔ وَأَمَّا الْأَحْكَامُ، باقی رہ گئے احکام، یعنی کسی چیز کا حلال ہونا، کسی چیز کا حرام ہونا، کسی کے اوپر کسی چیز کا لازم کر دینا، حلال و حرام، بیع، شراء، نکاح، طلاق کے مسائل، اس میں حدیث صحیح چلے گی یا حدیث حسن ہوگی، ضعیف حدیث یہاں استعمال بولے نہیں ہوگی۔ تھوڑا سا آپ نے لقمہ دے کے چلنا تاکہ مجھے سمجھانے میں آسانی اور آپ کو سمجھنے میں آسانی۔ تو ہم کہتے ہیں مرتبہ فردیت میں میلاد النبی کے جو ہم معمولات کرتے ہیں یہ مستحب ہے۔ کیا ہے؟ مستحب۔ تو ہم مستحب کے درجے کی دلیل دینے کے پابند ہیں۔ اب کوئی کہے یہ حرام ہے، شرک ہے، تو وہ دلیل لے کے، اب ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بدعت ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ بدعت ہے، یہ جو آپ عمل کرتے ہیں بدعت ہے۔ ہم کہتے ہیں ذرا بدعت کی تعریف بیان کر دیں، بدعت کا کوئی کانسیپٹ لے کے آئیں، کوئی تصور لے کے آئیں، اور بدعت سے متعلقہ جتنی احادیث ہیں وہ ساری سامنے رکھیں، اور اس کے بعد بات کریں کہ اہل سنت کا یہ معمول سنت کی تقویت کے لیے ہے یا کہ بدعت ہے۔ تو اس سلسلے میں وہ بڑا جب تیر مارتے ہیں تو احادیث کے اندر وہ اپنی طرف سے پچہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا ایک غلط مفہوم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک معروف حدیث جو کہ جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد میں موجود ہے، سنن ابی داؤد میں 4607 نمبر حدیث ہے، ذرا آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ میں نے حدیث کے ساتھ دوسری حدیث پھر تیسری پھر چوتھی پھر پانچویں ملا کے آپ کے سامنے رکھنا ہے، آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ دیکھیں ساری احادیث کتب احادیث میں موجود ہیں، اب ایک کو دوسری کے ساتھ، دوسری کو تیسری کے ساتھ ملائیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس سے ہمیں کیا جو ہے وہ رزلٹ برآمد ہوتا ہے۔ اب یہ حدیث پڑھی جاتی ہے جو کہ جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد میں، سنن ابی داؤد میں 4607 اور جامع ترمذی میں 2676 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، والسمع والطاعت وان عبدا حبشیا، فرمایا کہ میں تمہیں حاکم کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیتا ہوں، چاہے وہ حبشی غلام ہی نہ کیوں نہ ہو، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فرمایا کہ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ میرے بعد بہت سارے اختلافات دیکھے گا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تم پر اس اختلاف کے موقع پر میری اور میرے خلفائے مہدیین الراشدین کی سنت لازم ہے، اس کو مضبوطی سے داڑوں کے ساتھ پکڑ لو، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور نئے نئے کاموں سے بچ کے رہنا، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب اس حدیث کی بنیاد پہ کہیں گے کہ ہر نیا کام بدعت اور ہر بدعت گمراہی ہے، لہذا چونکہ یہ سارے آپ کے معمولات نئے کام ہیں لہذا یہ بدعت ہے اور بدعت گمراہی قرار پاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں آگے چلیں، صحیح بخاری کی 2010 نمبر حدیث کی طرف، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان صحیح بخاری کی 2010 نمبر حدیث میں موجود ہے، جس وقت آپ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ایک قاری قرآن کے پیچھے
पूरा महीना नमाज तरावी पढ़ने के लिए जमा किया। देखा सहाबा कराम एक कारी कुरान के पीछे जमा होकर नमाज तरावी पढ़ रहे हैं, तो चूंकि ये अमल हजरत उमर ने शुरू किया था, पूरा महीना जमात के साथ नमाज तरावी मुसलसल पढ़वाना, तो आपने लोगों को नमाज तरावी पढ़ते देखा और देख के फरमाया निअमल बिदअतु हाज़िही, निअमल बिदअतु हाज़िही, ये कितनी अच्छी बिदअत है। देखिए जरा, सुन्नत अबी दाऊद और जामे तिरमिज़ी की हदीस है, हर बिदअत गुमराही है। और सही बुखारी की 2010 नंबर हदीस है, हज़रत उमर कहते हैं ये बिदअत अच्छी है। निअमल बिदअतु हाज़िही, ये कितनी अच्छी बिदअत है। हज़रत उमर ने अपने उस इक़दाम और अमल को बिदअत भी कहा और साथ ये कहा कि ये बिदअत अच्छी है। और इसके साथ एक तीसरी हदीस हम मिलाते हैं सही बुखारी से। सही बुखारी के अंदर यह हदीस 915 नंबर मौजूद है। ये जो हम जुमे के दिन दूसरी अजान पढ़ते हैं, तरतीब के एतबार से पहली और दूसरी इस एतबार से कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के दौर खिलाफत में ये दूसरी अजान जुमे की शुरू की गई। सही बुखारी में हदीस नंबर 915 है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौर खिलाफत में जुमे की दूसरी अजान शुरू करवाई। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा ये जुमे की जो दूसरी अजान है इसकी क्या हैसियत है? तो मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की जिल्द 2 सफ़ा नंबर 72 पे हदीस मौजूद है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते अल अज़ानुल अव्वलु यौमल जुमअति बिदअतुन, फरमाते जुमे की पहली अजान बिदअत है। जुमे की पहली अजान बिदअत है। ये अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फतवा। नमाज तरावी पूरा महीना जमात के साथ अदा करना ये बिदअत है, हज़रत उमर का फतवा। और जामे तिरमिज़ी और सुन्नत अबी दाऊद की हदीस गुजरी कि हर बिदअत गुमराही। तो क्या हज़रत उमर ने गुमराही ईजाद की थी? क्या उस्मान गनी ने जुमे की दूसरी अजान शुरू करवा के गुमराही ईजाद की थी? आप कहेंगे नहीं। तो फिर वो जो हदीस जामे तिरमिज़ी और सुन्नत अबी दाऊद की गुजरी है कि हर बिदअत गुमराही है, उस हदीस का मतलब क्या है? वो हदीस क्या अपने उमूम और इतलाक पर बाकी है? वहां लफ्ज़ कुल का जो इस्तेमाल है अपने हकीकी माना के अंदर है। तो इसलिए हम आगे एक और हदीस की तरफ जाते हैं जो कि सही मुस्लिम में 2351 नंबर हदीस है, 2351 2351 नंबर हदीस है सही मुस्लिम में। और इस पर थोड़ी मैं तफसील और डिटेल पेश करूंगा ताकि इस हदीस का जो सही मफहूम और मतलब है वो भी वाज़ेह हो जाए। और ये जो हदीस है ये हदीस मुखस्सिस है सुनन अबी दाऊद और जामे तिरमिज़ी की हदीस की। और वो हदीस क्या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में कबीला मुज़र के कुछ लोग आए। उनका लिबास भी सलामत नहीं था, उनके जूते भी पाँव में सलामत नहीं थे। और इस परेशानी की हालत में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को सदका करने की तरगीब इरशाद फरमाई। सहाबा इकराम अपनी बिसात के मुताबिक हुजूर की बारगाह में माल बतौर सदका जमा करवा रहे थे उन कबीले के लोगों के लिए। तो एक सहाबी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में आए और उन्होंने इस अंदाज से हुजूर की बारगाह अक़दस में माल जमा करवाया कि एक काफी सारा हिस्सा माल का वो हुजूर की बारगाह में लेके आए, पेश किया। उन्होंने ये पहल की ना जब, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर इतना खुश हुए। उस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सन्ना फिल इस्लामी सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिला बिहा बादहु मिन गैरि अन यनकुसा मिन उजूरिहिम शै। फरमाया जिसने इस्लाम में किसी अच्छे तरीके को इजाद किया, किसी अच्छे तरीके को इजाद किया, अच्छा तरीका निकाला, उसके लिए उसका अजर है। और जितने लोग उस पर अमल करेंगे उनको भी उसका सवाब होगा और उन तमाम का सवाब इस अच्छा तरीका इजाद करने वाले को अता किया जाएगा।
من غیر ان ينقص من اجورهم شيء، ان کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی، ان تمام کا ثواب بھی اس اچھا طریقہ ایجاد کرنے والے کے نامہ اعمال میں داخل کر دیا جائے گا۔ ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا، اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا، کان علیہ وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غیر ان ينقص من اوزارهم شيء، فرمایا کہ اس برا طریقہ ایجاد کرنے والے کو گناہ ہوگا، اور اس کے بعد جتنا اس برا طریقہ ایجاد کرنے والے برا طریقے پر لوگ عمل کریں گے ان کو اس کا گناہ ہوگا، اور ان تمام کا گناہ اس برا طریقہ ایجاد کرنے والے کے کھاتے میں ڈالا جائے گا، اور ان کے گناہ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اب یہ حدیث صحیح مسلم میں 2351 نمبر موجود ہے۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے امام شرف الدین نووی رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ 676 ہجری صحیح مسلم کی جو بہترین اور بڑی مستند ترین شرح ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ اس حدیث کی شرح میں جلد نمبر 1 صفحہ 337 پہ لکھتے ہیں، وفی ھذا الحدیث تخصیص قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ ضلالہ المراد بہ المحدثات الباطلہ والبدع المذمومہ۔ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر تخصیص ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ تخصیص ہے اس حدیث کے لیے جو سنن ابی داؤد میں موجود ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اس حدیث کی تخصیص کر رہی ہے یہ حدیث کہ ان کل محدثۃ بدعہ المراد بہ المحدثات الباطلہ والبدع المذمومہ، مراد یہ ہے کہ ہر بدعت، ہر نیا کام بدعت اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ کہتے ہیں مراد اس سے یہ ہے کہ ہر نیا باطل کام، ہر نیا مذموم کام وہ بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے۔ اب یہاں جو فرمایا گیا کہ ہر نیا کام بدعت ہے، مراد یہ ہے کہ ہر نیا مذموم کام، ہر نیا کبھی کام اور ہر وہ نیا کام جو باطل ہو وہ بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جو ہے وہ جہنم میں انسان کو لے کے جائے۔ ایک حدیث نے دوسری حدیث کی تخصیص کر دی، اور اگر اس حدیث کو اپنے عموم و اطلاق پہ باقی رکھنا ہے اور مطلب یہ کہ ہر نیا کام ہی بدعت ہے، تو پھر حضرت عمر تو خود اپنے کام کو بدعت قرار دے رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی 2010 نمبر حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عثمان غنی کے جمعہ کی دوسری اذان کو بدعت کہہ رہے ہیں، لفظ بدعت کا اطلاق کر رہے ہیں، تو پھر جمعہ کی دوسری اذان بدعت، عثمان غنی بھی نعوذ باللہ تعالی بدعتی ٹھہریں گے۔ حضرت عمر کا پورا مہینہ نماز تراویح پڑھانا بدعت، حضرت عمر بھی بدعتی ٹھہریں گے، جبکہ یہ حدیث کا مضمون اور منشا اور مراد نہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ اب یہ ہے اس موضوع سے متعلقہ احادیث، جن احادیث کی بنیاد پر یہ رزلٹ اور نتیجہ نکلتا ہے کہ جہاں یہ کہا گیا کہ ہر نیا کام بدعت ہے، اس سے مراد ہر نیا وہ کام جو باطل ہو، جو مذموم ہو، شریعت سے ٹکراتا ہو، شریعت کے خلاف ہو، سنت کو قطع کرنے والا اور رافع سنت ہو، سنت کو اٹھا دینے والا ہو، وہ بدعت ہے، اور بدعت جو ہے وہ گمراہی ٹھہرے گا۔ اور اگر کوئی کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کیا ہو، نہ حضور نے کرنے کا حکم دیا ہو، تو صحیح بخاری کی 4986 نمبر حدیث سے ہمیں ایک ضابطہ ملتا ہے جو کہ خلفائے راشدین کے دور میں طے پا گیا۔ آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے کہ قرآن کے قاری اور حافظ جو جنگوں میں جاتے تھے، شہید ہوتے جا رہے تھے۔ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ یا امیر المومنین، آپ یوں کریں کہ قرآن کے قاری حافظ شہید ہوتے جا رہے ہیں، تو قاریوں کو، حافظوں کو جمع کر کے تو قرآن کو ایک جگہ پہ کتابی شکل میں جمع کر لیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں یہ عمل نہیں ہوا تھا، نہ حضور نے کیا نہ کرنے کا حکم دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، اے عمر، کیف تفعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے عمر تم وہ کام کیسے کرو گے
جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا. تو حضرت عمر، کون عمر؟ کہ جن کی زبان پر حق بولتا ہے. الحق ینطق علی لسان عمر، حق عمر کی زبان پہ بولتا ہے. رأیہ للوحی والکتاب، جن کی رائے کتاب اللہ کے مطابق اور موافق ہوا کرتی ہے. عمر کہنے لگے کہ اے ابو بکر امیر المومنین، یہ کام رسول اللہ نے نہیں کیا. ھذا واللہ خیر، لیکن اللہ کی قسم یہ کام اچھا ہے، کر لینا چاہیے. یہ کام اچھا ہے، کر لینا چاہیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لم یزل عمر یراجعنی حتی شرح اللہ صدری. عمر مجھے کہتے رہے حتیٰ کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا اور میں نے عمر کے ساتھ اتفاق کر لیا کہ ہاں کام اچھا ہے، کر لینا چاہیے. پھر میں اور عمر مل کے حضرت زید بن ثابت کے پاس گئے اور کہا کہ قرآن کے حافظ قاری شہید ہوتے جا رہے ہیں، تو آپ یوں کریں کہ جمع کریں حفاظ کو اور قرآن مجید کو جمع کریں، ایک کتابی شکل دے دیں. تو حضرت زید بن ثابت نے کہا کہ کیف تفعلون شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے ابو بکر عمر، تم وہ کام کیسے کرو گے جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ واللہ خیر، ہاں یہ کام حضور نے نہیں کیا، نہ کرنے کا حکم دیا، لیکن اللہ کی قسم کام اچھا ہے. کام حضور نے نہیں کیا، نہ کرنے کا حکم دیا، لیکن اچھا کام ہے لہذا کر لینا چاہیے. تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ اتفاق کیا کہ کام حضور نے تو نہیں کیا، لیکن کام چونکہ اچھا ہے لہذا کر لینا چاہیے. بات سمجھ آ گئی؟ اس سے کیا ضابطہ ملا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ قاعدہ کیا ملا؟ قاعدہ یہ ملا کہ جو کہتے ہیں کہ جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا وہ بدعت ہے، وہ حرام ہے، یہ شبہ اور اشکال صحابہ کے دور میں پیش ہو کے رد ہو گیا کہ یہ کوئی ضابطہ اور قانون نہیں ہے. قانون یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کام نیا ہو یا پرانا ہو، وہ قرآن اور سنت سے ٹکراتا تو نہیں، قرآن اور سنت کے خلاف تو نہیں، اور اگر وہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے تو باطل مردود، بدعت سیاہ اور بدعت مذمومہ اور بدعت دالہ ہے. اور اگر وہ کام شریعت طیبہ کے مطالبے اور شریعت کے مزاج کے مطابق ہے، اس سے ایمان کو تقویت ملتی ہے، سنت کو تقویت ملتی ہے، تو اگرچہ وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کیا ہو، وہ کام کرنا بہتر ہوتا ہے. صحیح مسلم کی 2351 نمبر حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے یہ ضابطہ اور قانون بیان کر دیا کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا کام ایجاد کیا، من سنّا فی الاسلام سنتن حسنتن. یہاں اس حدیث کی ذرا تھوڑی سی میں تفصیل عرض کر دوں، توجہ سے سمجھیے. بالخصوص طلباء کے لیے، جو دینی مدارس میں پڑھنے والے پڑھانے والے، ان کے لیے ایک بڑی، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اہم بات ہے، وہ یہ کہ یہاں دجل کر کے، فراڈ کر کے اس حدیث کا جو مفہوم ہے وہ بگاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. حالانکہ حدیث کے اندر جو وارد الفاظ ہیں وہ اپنا مفہوم بالکل واضح کر رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ ہے من سنّا. من سنّا یا سنو سنتن معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ایجاد کرنا. سنّا اے اوجدہ احدثا ابتداء، یعنی جس نے کوئی اچھا کام شروع کیا، کسی اچھے کام کی ابتدا کی، کسی اچھے کام کو ایجاد کیا، اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ اس اچھے کام پر عمل کریں گے ان تمام کا ثواب بھی اس اچھا کام ایجاد کرنے والے کو دیا جائے گا. اب یہاں کیا کر جاتے ہیں، ہیرا پھیری یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں مطلب یہ ہے کہ جس نے اچھی سنت جاری کی. اچھی سنت ہے تو مراد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت کو جاری کیا. تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں یہاں دو جگہ پہ سنت کا لفظ استعمال ہوا. من سنّا فی الاسلام سنتن حسنہ، اور اس کے مقابلے میں من سنّا فی الاسلام سنتن سیئہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث کے اندر جو سنت کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ سنت سے مراد سنت رسول ہے. نعوذ باللہ تعالیٰ اگر سنت رسول مراد ہے تو نعوذ باللہ کیا رسول اللہ کی کچھ سنتیں اچھی ہیں اور کچھ سنتیں بری ہیں؟ جبکہ یہاں سنت کو برا کہا جا رہا ہے.
سنتن سیئاتن، بری سنت، تو معلوم ہوا کہ یہاں سنت سے مراد سنت رسول نہیں ہے، سنت اسلام نہیں ہے، بلکہ سنت سے مراد محض طریقہ ہے جو کوئی بندہ شروع کرتا ہے۔ اور سنہ کا معنی ہے اوجدہ، احدثہ، ابتداء، یعنی کسی نے کسی کام کو ایجاد کیا، اس کی ابتدا اور آغاز کیا، وہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا ثواب دے گا۔ اور اس کے لیے صحیح بخاری ہی سے میں آپ کے سامنے دو حوالے پیش کرتا ہوں۔ ایک حوالہ صحیح بخاری میں 3335 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی جان دنیا میں ظلمن ماری جائے گی تو اس کے قتل کا گناہ آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کے نامہ اعمال میں ڈالا جائے گا۔ اول من سن القتل، جس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ اول من سن القتل، یہاں معنی یہ نہیں ہے کہ پہلے سے طریقہ چلا آ رہا تھا اور اس نے اس طریقے کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ یہاں سنہ زندہ کرنے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ سنہ کا معنی کیا ہے؟ سب سے پہلے جس نے کام کا آغاز کیا وہاں سنہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور چونکہ دنیا میں سب سے پہلا قتل آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے کیا تھا، فرمایا کہ جو بھی جان ظلمن دنیا میں ماری جائے گی اس کے قتل کا گناہ اس قابیل کے نامہ اعمال میں ڈالا جائے گا جس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ، بولے کیا طریقہ؟ ایجاد کیا، سب سے پہلے قتل کا طریقہ نکالا۔ اور آگے چلیے صحیح بخاری کے اندر دوسری حدیث ہے سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے 3545 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، بلکہ 3045 نمبر حدیث ہے، صحابی خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین نے بیڑیوں میں جکڑ لیا اور پھر بعد میں ان کو سولی دینے لگے، سلیب پہ لٹکانے لگے۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھہرو، مجھے سولی پر چڑھانے سے پہلے 2 نفل پڑھ لینے دو، میں 2 نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے 2 نفل پڑھے۔ امام بخاری اس کو ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَقَانَ خُبَیب هُوَ سَنَّ الرَّكَعَتَيْنِ لِكُلِّ اِمْرٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْرًا۔ حضرت خبیب وہ صحابی ہیں جنہوں نے ہر ایسے مسلمان کے لیے جس کو جو ہے وہ ظلمن شہید کیا گیا اور اس نے صبر کیا، ایسے مسلمان کے لیے 2 رکعت پھانسی سے پہلے نماز پڑھنے کا طریقہ حضرت خبیب نے ایجاد کیا۔ حضرت خبیب نے سنہ لفظ کیا ہے؟ تو سنہ کا معنی کیا ہے؟ ایجاد کرنا۔ سنہ کا معنی ہے ایجاد کرنا۔ تو یہاں جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام نے اس مقام پہ ایک عمومی ضابطہ اور عمومی ایک قاعدہ اور کلیہ بیان کر دیا، اگرچہ یہ واقعہ خصوص ہے، یعنی ایک خاص واقعہ تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا اور فرمایا کہ صدقے کا مال جمع کراؤ اس قبیلے کے لیے۔ تو صحابہ کرام صدقے کا مال جمع کروا رہے تھے، ایک صحابی نے پہل کی، تو نبی پاک علیہ السلام نے اس خاص موقع پر یہ ارشاد فرمایا، یہ موقع خاص ہے لیکن حضور نے اصول عام بیان فرما دیا۔ انما العبرۃ بعموم الالفاظ لا بخصوص السبب لا بخصوص الواقعہ۔ علماء اصولیین نے یہ بات اپنی کتابوں میں لکھی ہے کہ اعتبار عام الفاظ کا ہوتا ہے، خصوصی واقعہ اور خصوصی سبب کا اعتبار۔ اب یہاں کو یہ کہے کہ دیکھیں صحابی نے صدقے کا مال جمع کروایا تھا، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا بھئی یہاں چلے ٹھیک ہے، صحابی نے صدقے کا مال جمع کروایا، اس لیے فرما دیا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا اس کو اس کا ثواب ہوگا۔ تو وہاں برا طریقہ کس نے ایجاد کیا تھا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب میری طرف دیکھیں میری بنی ذرا، یہ باتیں بھی آپ نے سمجھنی ہے کیونکہ یہی باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگوں کو اوپن آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عام کے مولوی غلط بیانی کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اسٹیج سے حق بیانی ہوتی ہے، ہمارے مقابلے میں مخالفین غلط بیانی کرتے ہیں، اس حدیث کے اندر اس کا مطلب غلط مفہوم پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص موقع پر صحابی کو فرمایا تھا۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ اس مجلس کے اندر صحابی نے اچھا طریقہ تو چلے جاری کیا، سوال یہ کہ وہاں کسی نے برا طریقہ بھی جاری کیا تھا،
بولے نہیں کیا نا، برا طریقہ تو کسی نے جاری نہیں کیا، لیکن حضور نے یہ بھی فرمایا کہ من سنّا فی الاسلام سنتاً سیئۃً، جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا، وہاں تو کسی نے برا طریقہ ایجاد کیا ہی نہیں تھا. تو یہ جملہ اگلا اس بات کی دلیل ہے کہ موقع اگرچہ خاص ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے یہاں ایک عمومی ضابطہ بیان کر دیا کہ جو بندہ بھی جس وقت بھی اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کرے گا اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور جو کوئی برا طریقہ ایجاد کرے گا اس پر اس کا گناہ ہوگا. تو اب ان تمام روایات اور احادیث کو ملا کے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو عمل قرآن اور سنت کے خلاف ہو، جس کام کے کرنے سے سنت طریقہ اٹھ جائے، جو کام رافع سنت ہو اور سنت کو ہٹا کے وہ اس کی جگہ پہ براجمان ہو جائے، وہ بدعت کہلائے گا. اور اگر ایک کام پہلے سے فرض کریں ہے ہی نہیں اور کسی نے وہاں کوئی اچھا طریقہ اچھا کام کیا جو قرآن اور حدیث سے ٹکراتا نہیں ہے بلکہ اس کی اصل بھی کتاب و سنت سے موجود ہے اور اس سے سنت اور ایمان اور دین کو تقویت ملتی ہے، تو وہ کام کرنا بدعت اور گمراہی نہیں ہے بلکہ وہ کام اچھا ہے اور باعث ثواب ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو اس پر اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے. یا رسول اللہ پانی پلا دو. اب دیکھیں جب ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل کی بات کرتے ہیں، مجالس کی بات کرتے ہیں، جلوس کی بات کرتے ہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت کا ایک ایک عمل اللہ کی رحمت سے، اللہ کے قرآن سے، مصطفیٰ کے فرمان سے، حضور کے صحابہ کے عمل سے ثابت ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. محبوب فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر انہیں چاہیے کہ یہ خوشی منائیں، اور یہ جو کچھ جمع کرتے ہیں ان کے دن دولت سے جو کچھ جمع کرتے ہیں ان سب سے بہتر ہے کہ یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منائیں. تو اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشی منانے کا حکم تو قرآن دے رہا ہے، اور اس بات پہ کوئی شک و شبہ کوئی تردد نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس اللہ کی رحمت بھی ہیں، اللہ کا فضل بھی ہے. تو حضور کی آمد کی خوشی میں حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا یہ قرآن کی اس آیت کے مطابق ہے. اور پھر خود نبی پاک علیہ السلام نے اپنے میلاد پاک کا ذکر کیا. محدثین اور آئمہ نے باقاعدہ سے اس کے اوپر چیپٹرز اور ابواب کا کتاب ہے الجامع صحیح سنن ترمذی. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع میں پورا ایک باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کا بیان. صفحہ نمبر 959 پہ باب کا عنوان یہ رکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا بیان، حضور کے میلاد کا بیان. یہ کتاب ہے حدیث کی المعجم الکبیر للطبرانی، جلد نمبر 1 صفحہ 25 پر حدیث ہے، صفحہ 25 پر حدیث نمبر 28 امام طبرانی لے کے ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں تذاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابو بکر میلادہما عندی. فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور میرے والد ابو بکر صدیق نے میلادہما اپنا اپنا میلاد میں عائشہ کے سامنے بیان کیا ہے. حضور نے بھی اپنا میلاد بیان کیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنا میلاد بیان کیا. یہ احادیث سے ثابت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس نے اپنا میلاد بیان کیا. اور پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی ذوات طیبات نے باقاعدہ حضور کی آمد پر شکرانے کی محافل کا انعقاد کیا. امام نسائی اپنی کتاب سنن نسائی میں 5436 نمبر حدیث لے کے آئے، اور یہی حدیث امام طبرانی اپنی کتاب المعجم الکبیر للطبرانی میں 16057 نمبر، اور امام احمد ابن حنبل مسند احمد ابن حنبل میں
16,393 نمبر حدیث لے کے آئے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور کی تشریف آوری ہوئی. نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جلسہ سجائے ہوئے دیکھا تو آپ علیہ السلام نے دیکھ کے فرمایا کہ ما اجلسکم. اجلسہ یجلس، اجلاس کا معنی جلسہ کرنا، مجلس کرنا. اے صحابہ تمہیں کس نے یہاں مجلس کروائی اور جلسہ کروایا؟ کس چیز نے تمہیں جلسہ کروایا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ نذکر اللہ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ. حضور ہم نے یہاں جلسہ اس لیے کیا ہے تاکہ اس میں اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کی حمد کریں اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی. وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور آپ کو بھیج کے ہمارے اوپر جو احسان کیا ہے اس احسان پر اللہ کی ہم حمد کریں، اللہ کا شکر ادا کریں. اب یہ حدیث مسلم احمد میں، طبرانی کبیر میں اور سنن نسائی میں 5436 نمبر حدیث. میرے پاس جو مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے اس میں حدیث موجود ہے. صحابہ کرام نے جس وقت اپنا مقصد اور غرض جلسہ کرنے کی بیان کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ اللہ کی قسم کھا کے کہو کہ تم نے اسی لیے کیا ہے. تو صحابہ نے بیعت زمان قسم کھا کے کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم نے جلسہ اسی لیے کیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لم استحلفکم تہمت لکم، میں نے کسی شک تردد کی وجہ سے تم سے قسم نہیں لی، بلکہ جناب جبریل میری بارگاہ میں آئے اور آ کے بتایا ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تمہارا یہ جلسہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا پسند آیا کہ اللہ تمہارے اس جلسے پر فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے کہ دیکھو میرے محبوب کے صحابہ جلسہ سجا کے بیٹھے ہوئے. تو یہ حضور کے صحابہ کی سنت ہے. نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے حضور کی آمد اور میلاد کا ذکر کرنا اللہ کے فضل و کرم سے ثابت ہے، اور حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا یہ میرے کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ کی سنت ہے، حضور کے صحابہ کی سنت ہے. نبی کریم علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ شریف تشریف لائے، صحیح بخاری میں میں اختصار سے عرض کرتا ہوں، صحیح بخاری میں 3906 نمبر حدیث ہے. جس مہینے حضور مدینہ شریف آئے وہ مہینہ ربیع الاول کا تھا، اور جس مہینے حضور آئے مہینہ بھی ربیع الاول کا اور دن بھی پیر شریف کا تھا.